سلطان مراد اول، جیسے مراد عٹومن دیگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کا تیسرا حکمران تھا اور اس کے دور حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے توسیع اور استحکام کا ایک اہم دور قرار دیا۔ یہاں ان کی جنگجو میراث اور تاریخی پس منظر کا ایک جامع جائزہ ہے۔ ابتدائی زندگی مراد اول 1326 میں سوگوت کے قصبے میں پیدا ہوئے، جو کہ جدید ترکی میں واقع ہے، اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران سلطان اورہان اول کا بیٹا تھا، اور نیلوفر خاتون جو عثمانی دربار میں ایک ممتاز شخصیت تھا۔ اوائل عمری سے ہی مراد کو جنگی اور ریاستی دستکاری کی تربیت دی گئی تھی، جس نے اسے قیادت کے کردار کے لیے تیار کیا جو آخر کار سنبھالے گا۔ تخت پر چڑھنا 1362 میں اپنے والد سلطان اورہان اول کی وفات کے بعد مراد تخت پر بیٹھا اور سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن گیا۔ اس کا دور حکومت ایک ہنگامہ خیز دور میں شروع ہوا۔ بازنطینی سلطنت بلقان کے ریاستیں اور اناطولیہ میں مختلف ترکی سلطنتیں اقتدار اور کنٹرول کے لیے کوشاں تھیں۔ فوجی مہمات مراد اول اپنی فوجی صلاحیتوں اور کامیاب فوجی مہمات کے لیے مشہور ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں عثمانی علاقوں کو نمایاں طور پر وسعت دی۔ ان کے چند قابل ذکر فوجی مہمات میں شامل ہیں۔ اس کی ابتدائی ایڈرن کی فتوحات ایڈریانوپل میں 1362 فتوحات میں سے ایک شہر تھا جو دوسرا عثمانی دارالحکومت بن گیا۔ یہ مقام کئی صدیوں تک برقرار رہا۔ گلی پولی کے فتوحات 1366 میں مراد اول نے اسٹریٹ جک جزیرہ نما گلی پولی پر قبضہ کر لیا، جس نے ابنائے ڈارڈینیلس پر عثمانیوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ ایک اہم آبی گزرگاہ ہے جو بحیرہ ایجین کو بحیرہ مرمرا اور بحیرہ اسود سے ملاتی ہے۔ بلقان کی مہمت مراد اول نے بلقان میں کئی کامیاب مہمات کی قیادت کی، مختلف علاقوں کو فتوحات کیا اور پورے علاقے میں عثمانی اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ کسوہ کی جنگ 1389 مراد اول کے دور حکومت کی سب سے اہم واقعات میں سے ایک کوسوو کی جنگ تھی، جو 28 جون 1389 کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کا سربیائی افواج سے جھڑپ ہوئی، جس کی قیادت شہزادہ لازار کر رہے تھے۔ دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان کے باوجود عثمانیوں نے فتوحات کا دعویٰ کیا۔ تاہم سلطان مراد اول جنگ میں ایک سربیائی ناہید جس کا نام میلوک اوبلیک تھا کے ہاتھوں مارا گیا، جو میدان جنگ میں مرنے والا پہلا عثمانی حکمران بن گیا۔ میرزا سلطان مراد اول کے دور حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے مستقبل میں توسیع اور غلبہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے فوجی کامیابیوں اور علاقائی اصول نے اس کی جانشینوں کو ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت فراہم کی۔ مراد اول کے بعد ان کے بیٹے بایزید اول، جسے بایزید تھنڈربولٹ بھی کہا جاتا ہے، اپنے والد کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھا۔ بایزید کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچی، جس میں جنوب مشرقی یورپ، اناطولیہ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے کچھ حصے شامل تھے۔ ابتدائی سلطنت عثمانیہ کی تشکیل اور اسے تحریک کی سب سے طاقتور اور بااثر سلطنت بننے کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔